اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ اسپیس ہے اور اس میں جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کافی اسپیکرز ہیں. ڈاکٹر شارد نثار ہیں جو اس موضوع پر ڈیلو کریں گے کہ رہبر کی ضرورت کیوں ہے. آلریڈی کافی کچھ چل رہا ہے تو اب ایک نیا ادارہ ایک نئے انداز میں کام ایک نیا کنسیپٹ لے کر آئی ہے. یہ کنسیپٹ کی ضرورت کیوں ہے. پھر ہمارے ساتھ شریف صاحب ہیں جو رہبر کیا ہے, ہم کو کیوں رہبر کی ضرورت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ رہبر ہے کیا, کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. تو وہ آپریشنل ڈیٹیلز جو ہے وہ شریف صاحب بتائیں گے. مدثر بیگ ہیں جو سی ای او ہے رہبر کے. یہ اس کی پرفارمنس کس طریقے سے رہا ہے اوور پیریڈ آف ٹائم وہ بتائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ کس طریقے سے ان کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے. MIM بلڈرز ماشاءاللہ آپ بھی شیئر کریں گے کہ انشاءاللہ کہ آپ کی ڈیل جو ہے رہبر کے ساتھ جب رہا تھا وہ کیسا رہا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو پریزنٹیشن آپ کو بتائیں. رہبر ایک براڈ اسپیکٹرم آف انویسٹر. سو آن ون سائڈ دیر آر ڈیلز جو کروڑوں میں ہوتی ہیں, رائٹ, تو وہ اس سائز کی اس ٹائپ کی ڈیلز بھی ہے. اور کچھ ڈیلز ایسی ہیں جو 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کے اندر بھی ہوئی ہے. تو یہ پورا اسپیکٹرم جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سوشل ڈیلز ہے, چھوٹے چھوٹے کرانے والے, کیمسٹ, یہ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسے رہا ہے رہبر کے ساتھ جب انہوں نے ڈیل کیا تھا اس کا. تو اور یہ ساری چیزوں کے بعد فائنلی ویل ہیو اے پینل ڈسکشن جس میں آل اسلامک بینکنگ اسلامک فائنانس کے ایکسپرٹس ہیں. یہ فیلڈ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہے تو وہ آپ کلیریفائی کروا سکتے ہیں. سو دیٹ وڈ بی یور اپرچونیٹی ٹو گیٹ واٹ ایور یو نیڈ ٹو گیٹ کلیریفائڈ ان دا ہول پینل آف ایکسپرٹ. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ فادر آف اسلامک بینکنگ ان انڈیا ہے, گرینڈ فادر آف اسلامک بینکنگ ان انڈیا ہے. اور ماشاء اللہ MH کھٹکھٹے صاحب, جیسے میں نے بتایا کہ پیپل آؤٹ آف ہیوملٹی سم ٹائمس مس آؤٹ on really telling how they have contributed to the world, right? So kal hum discuss kar rahe the ki one of the first Islamic finance institutions in India was set up by MH and his team in the form of Baitul Nasr. So in Amir mein Egypt mein ek Islamic bank ki shakal mein kuch establish hua tha aur fir history mein ye milta hai ki Bombay mein Baitul Nasr establish hua tha. سو بیت النصر کے فاؤنڈنگ ٹیم جو ہے اس کے لوگ یہاں پر MH یہاں پر موجود ہے. حفیظ سر یو آر آلسو انوالوڈ ان دیٹ ان اے لمیٹڈ وے, رائٹ. سو ماشاء اللہ دیٹس دی کوالٹی اینڈ بیک گراؤنڈ آف پیپل اوور ہیئر. مطلب اس فیلڈ میں آپ نے بینیفٹ کیا ہو, آپ نے ہاتھ جلائے ہو, آپ نے واٹ ایور یور ایکسپیرینس ہیز بین, واٹ ایور یور گریوینس ہیز بین, جو آپ کی شکوے شکایت وغیرہ ہے, یہ جگہ ہے جہاں پر وائی, ہاؤ, کیوں ہوا, کیسے ہونا چاہیے تھا, وہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے. سو یہ ماشاءاللہ رہبر کا کنٹریبیوشن ہے ہم سب کے لیے کہ یہ ایک پینل ڈسکشن کی شکل میں یہ سارے ڈاؤٹس کو ہم انشاءاللہ کلیئر کریں گے. سو ناؤ آئی ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب شارد نثار. انہوں نے لکھا ہے, پہلا جو جملہ ہے کتاب کا کہ بینکنگ از آل اباؤٹ ٹیکنگ منی فرام ویئر اٹ از ٹو ویئر اٹ از نیڈیڈ. یعنی بینکنگ کا کام صرف یہ ہے کہ پیسے کو جہاں پہ ہے وہاں سے لے جائے جہاں اس کی ضرورت ہے. اور آپ اگر ہم سب شریعت کے مقاصد دیکھیں جس کے لیے جو اس پہ ہمارا پورا مطالعہ ہے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ انسانیت کو نقصان سے بچانا پہلا, اور انسانیت کے لیے فلاح کے مواقع تلاش کرنا, یہی 2 کام ہے شریعت کے مقاصد میں. صرف 2 مقاصد, نقصان سے بچانا اور فلاح کے دروازے کھولنا, اور فلاح کے راستے تلاش کرنا. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں, جن سے بچنا مشکل تھا, اس کو حرام کیا ہے,
اور جتنی چیزیں ہماری بھلائی کے لیے بہت اہم تھیں لیکن کسی وجہ سے ہمارے نہ کرنے کا خدشہ تھا تو اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. تو پوری شریعت جو حلال اور حرام اور فرض اور حرام کے درمیان جو ہمارا اسلامی قانون ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ انسانیت کو نقصان سے بچانا اور انسانیت کو فلاح کے مواقع تلاش کرنا. اب اگر آپ اس تناظر میں اس پس منظر میں ہم فائنینشیل سسٹم کو غور سے دیکھیں تو فائنینشیل سسٹم میں آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، بعض لوگوں کے پاس ہنر ہے، صلاحیت ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اگر کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو جس میں پیسے والوں سے کی ملاقات ان لوگوں سے ہو سکے جو کہ پیسے کا استعمال جانتے ہیں، پیسے کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو سماج کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ایک طرف بعض لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں جس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسے کا استعمال کر کے سماج میں سامان مہیا کرا سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں، ان کے لیے امپلائمنٹ بڑھا سکتے ہیں. ان لوگوں کو مواقع نہیں مل سکیں گے. دونوں طرف سے نقصان بھی ہے، فائدے کا نہ ہونا بھی نقصان ہے اور نقصان بھی ہے. تو ان دونوں ضرورتوں کے لیے اگر آپ فائنینشیل سسٹم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو بہت اہم ہے، خاص طور سے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ سود بالکل ہی ناجائز ہے، سود کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں. بعض کمیونٹیز نے اس کو اپنے طریقے سے لیا ہے. جیوز حضرات نے اس میں یہ لیا ہے کہ ہم لوگ یہودیوں سے سود نہیں لیں گے، باقی لوگوں سے لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پورا جیوز علاقہ چھوڑ کے یورپ میں جا کے بینکنگ کے نظام قائم کیے. کرسچن حضرات نے ویسے کیا کہ انہوں نے بھی سود کے دو حصے کر لیے، یوجری اور انٹرسٹ کر کے، اور انٹرسٹ کو اپنے یہاں کہا کہ جو لو ریٹ آف یوجری ہے، جو نارمل ہے، اس کو ہم لے لیں گے اور ایکسپلائٹیشن سے رکیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں وہ گئے وہ یوجری کا لا جو ہے ہر اسٹیٹ میں موجود ہے، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں موجود ہے کہ اگر 24% زیادہ کوئی سود لیتا ہے تو یوجری کا نقصان ہے. مسلمانوں کو یہ بات مرتبہ اس کے کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نقصان سے لوگوں کا استحصال سے روکا جائے، استحصال سے بچایا جائے، لہٰذا جو ہے وہ یہ سود ہے یا ربا، جو انٹرسٹ ہے وہ ربا ہے یا نہیں. لیکن اس بارے میں علماء کا ہمیشہ سے اتفاق رائے رہا ہے، سوائے وکلا کے بعض وکلا آئے ہیں یا اشتیاق بھائی موجود ہمارے ساتھ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ ربا ہے یا نہیں، جس پہ وہ بحث ہوئی. بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اتفاق رائے رہا علماء کا کہ irrespective of the rate of interest, irrespective of the purpose of finance، کوئی بھی بینیفٹ اگر قرض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے قرض دینے والے کو تو وہ ربا ہے، وہ سود ہے اور وہ ناجائز ہے، چاہے اس کا ریٹ کچھ بھی ہو. بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہمارے علماء اور فقہاء اس چیز سے بچتے تھے کہ جس کو قرضہ دیا اس سے کوئی انٹینجبل بینیفٹ بھی نہ آ جائے. مثال کے طور پہ کوئی اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہونے سے انکار کرتا تھا یا نہیں بچتا تھا کہ بھائی اس سے وہ بھی نہ ہو، تو انٹینجبل بینیفٹ سے بھی لوگ بچتے تھے. اس قدر احتیاط ہوا کرتا تھا. لیکن جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بینکنگ کا نظام آیا، چونکہ مسلم افکار اور مسلم کمیونٹی پیچھے جا چکی تھی، اس لیے جو بینکنگ کا نظام وجود میں آیا وہ نظام اس بنیاد پہ آیا کہ سودی نظام اس میں شامل ہو گیا. لیکن بینکنگ کی ضرورت میں سود نہیں ہے. بینکنگ از آل اباؤٹ ٹیکنگ منی فرام ویئر اٹ از ٹو ویئر اٹ از نیڈڈ which is very fact and which remains true for every and each society. لیکن جو نظام آیا اور سود کے حساب سے آیا، اور اس میں ایک اور بہت بڑی وجہ یہ تھی جس کو ہم اکنامکس کی زبان میں مورل ہیزارڈ کہتے ہیں یا ایجنسی پرابلم کہتے ہیں، کہ کیا کریں جس شخص کے پاس پیسے لگائے نقصان کم ہوتا ہے تو وہ زیادہ بتاتا ہے، نفع زیادہ ہوتا ہے تو وہ کم بتاتا ہے، اور تھک ہار کر کے ہم نے سارے حساب کتاب لے کے دکھایا کہ بھائی ایسا ہے تو مجھے اتنا دے دے، تیرا نقصان ہو چاہے نفع ہو. اور اسی طرح سے جب بینکنگ ڈیولپ کرتی ہے تو پھر شروع میں جب بینکس ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہی بینک چلاتے ہیں، انہیں کا اپنا نوٹ ہوتا ہے. ایک ملک میں کئی طرح کے نوٹ ہوتے ہیں، کئی طرح کے بینکرز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بزنسز کے لیے پیسے عوام سے اکٹھا کرتے تھے، اور جب بزنس نقصان ہوتا تھا تو وہ پھر بھاگ جایا کرتے تھے. اس کے بعد سینٹرل بینکنگ وجود میں آئی، اور سینٹرل بینکنگ نے یہ کیا کہ بینکنگ کے نظام کو دنیا کی اکنامک ایکٹیویٹی سے بالکل کٹ آف کر دیا ہے قانونی طور پہ. ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا. لیکن لبے لباب یا نچوڑ یہ آیا کہ آج کی تاریخ میں بینکنگ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ریئل اکنامک ایکٹیویٹی میں یا ریئل بزنس میں شامل ہو سکے. دنیا کا کوئی بینک ریئل اکنامک ایکٹیویٹی میں نہیں. انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی کہ یہ فائنینشیل ورلڈ ہے اور یہ ریئل ورلڈ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سود اور یہ ڈسکنیکٹ کی وجہ سے ہمارے لیے یا مسلموں کے لیے خاص طور سے یہ دشواری آ گئی کہ اگر ہم بنا ریئل اکنامک ایکٹیویٹی کے پروفٹ لیتے ہیں تو وہی تو سود ہے، اور قانونی طور پہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے.
تو جو رہبر کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج کی تعارف یہ ہے کہ بینکنگ کا ایک نظام ہے جس میں بینک کو اس بات کی قانونی طور پہ اجازت ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ وہ ریئل اکنامک ایکٹیویٹی میں کسی کے ساتھ معاملہ کر سکے اور اس کے ساتھ نفع اور نقصان کی شرکت پہ کوئی معاملہ کر سکے. اب اگر یہ چیز قانونی طور پہ ممکن نہیں ہے اور شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی صرف جو ہے پیسے سے پیسہ بنائے, سود سے پیسہ بنائے, لینڈنگ سے پیسہ بنائے, یعنی وہ کام نہ کرے, اس کا پیسہ بھی کام نہ کرے, وہ بھی رسک نہ لے, اس کا پیسہ بھی رسک نہ لے اور پھر بھی وہ نفع کمائے, شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے. تو ایک طرف شریعت کا یہ قانون ہے, دوسری طرف بینکنگ کا یہ قانون ہے. اب ہم اسلامک بینکنگ کا لائسنس ہندوستان میں نہیں لے سکتے جب تک کہ ان قانونوں میں تبدیلی نہ ہو گورنمنٹ کے جو بینکنگ کو گورن کرتے ہیں. اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو کہ ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی, شریعت کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو ملا سکے. جس کے پاس پیسے ہیں ان کو ملا سکے, جن کو پیسے کی ضرورت ہے ان کو ملا سکے. لیکن اب دونوں کے جو مسائل ہیں, پیسے والے کے پاس وقت نہیں ہے, پیسے والے کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, پیسے والا اپنے فنڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, ڈائیورسیفائڈ کرنا چاہتا ہے مختلف عزموں میں, اور اگر اس کو کسی ایک میدان میں اگر صلاحیت بھی ہے تو باقی میدانوں میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. یہ تمام دشواریاں پیسے والے کی طرف ہیں. اور اسی طرح سے جس کو پیسہ لینا ہے, جو انویسٹر ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پیسے لینے جائیں, کس سے پیسے لینے جائیں. مجھے تو اپنا کام کرنا آتا ہے لیکن لوگوں سے کون کنوینس کرے گا, ان کو اطمینان کون دلائے گا, ان کو اگر لیکوڈیٹی کی ضرورت پیش آئے گی تو ان کے لیے کون کام کرے گا. تو یہ دشواریاں انویسٹرز کی طرف ہیں. انہی ساری دشواریوں کو پیش نظر, انہی تمام جو ہماری جو کنڈیشنز ہیں, جو شرائط ہیں, ان کے پیش نظر رہبر جیسے ایک ادارے کی ضرورت بہت زمانے سے محسوس کی جا رہی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادارہ جو بہت پروفیشنل لوگ ہیں ماشاء اللہ کمیونٹی کے, جو آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں, جو آئی آئی ٹی اینس ہیں, جو فائنینس کی فیلڈ سے ہیں, جو ویلتھ مینجمنٹ ہیں, ان لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے. تو اس تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے بعد مجھے ٹائم بتا دیجیے گا جب ختم ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں گے تینوں طرح کے اداروں کو, تو یہ تین طرح کے پروڈکٹس ہیں جو کہ عام طور سے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک شکل یہ ہے کہ قرض لے کے کام کیا جائے, دوسرا شکل یہ ہے کہ ایکویٹی یا حصص کے ذریعے, حصص جو شیئر کہتے ہیں اس کے ذریعے کام کیا جائے, اور تیسرا یہ ہے کہ ٹریڈنگ یا لیز کے ذریعے کچھ کام کیا جائے. ہندوستان کے فائنینشیل نظام کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں یہ والا پہلو تو پورا آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پورا سود پہ ہے. یہ پورا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ کام کرنے کا ہے. یہاں پہ جہاں ٹریڈ اور لیز ہے اس میں تین گنجائشیں ہیں. ایک تو اسلامی بانڈ جو ابھی تک نہیں ہے لیکن اس کو ہم سکوک کہتے ہیں. اسلامک بانڈ کو سکوک پلیورل ہے, سک کا, سک سے ورڈ چیک بنا ہے. شاید ہم لوگوں کو اندازہ نہ ہو, انگلش کا جو ورڈ چیک ہے وہ عربی کے سک سے بن کے آیا ہے, کیونکہ پہلے چیک سے پہلے جو چیک ہوا کرتا تھا وہ سک کہلاتا تھا. اسی کا پلیورل ہے سکوک. اجارہ جسے ہم لیزنگ کہتے ہیں, اور مرابحہ کے کچھ ٹرانزیکشن جو اس میں پاسبل ہیں. اگر آپ ایکویٹی کے اسپیس میں آتے ہیں, ایکویٹی کیس میں, تو ہمارے پاس شیئر مارکیٹ ہے, ہمارے پاس ہندوستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں اس وقت, پرائیویٹ ویلتھ مینجمنٹ کی چیزیں ہیں, پرائیویٹ ایکویٹی ہے, وینچر کیپٹل ہے, اور انہی دونوں کے اسپیس میں کہیں نہ کہیں مشارکہ اور مداربہ جو اسلامی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ یہی دونوں تھے, مشارکہ اور مداربہ. وہ عوام سے پیسے لے کر کے یا اپنے پارٹنر سے پیسے لے کر کے تجارت کیا کرتے تھے. تجارت کرنے کے بعد جو نفع ہوا کرتا تھا اس کو وہ اپنے فائنینشیلز کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے. اپنی محنت اور کسی کا پیسہ دونوں نے, نفع ہوا تو شرکت کی, نقصان ہوا تو بھی اس میں شرکت ہوا کرتی تھی. تو یہ اسپیس بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کریٹ کرنے کی. کچھ نہ کچھ چیزیں یہاں پہ بھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آج کی لحاظ سے موضوع نہیں ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن نہیں کر پائیں گے. لیکن تھوڑا سا جیسے ہندوستان میں شریعہ انڈیکس ہے, ہندوستان میں ویلتھ مینجمنٹ کے شریعہ کمپلائنٹ آپشنز اویلیبل ہیں, ہندوستان میں ایک اسلامک نان بینکنگ فائنینس کمپنی جو کیرلا گورنمنٹ نے شروع کی وہ موجود ہے. ہندوستان میں کچھ پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ بلڈرز نے اپنے وینچر کیپٹل فنڈ بنایا اور ماشاءاللہ ایک اسکیم مکمل ہو چکی ہے جو سیبی سے اپرووڈ ہے اور وہ چل رہی ہے. اور اسی اسپیس میں کہیں نہ کہیں رہبر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ بزنس کی کیا ضروریات ہیں اور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, انویسٹرز ہیں, ان کو ہم کال کرتے ہیں, ان کی کیا ضروریات ہیں اور ان کے دونوں کی ضروریات کے درمیان دونوں کے اپنے لمیٹیشنز کیا ہیں, مجبوریاں کیا کیا ہیں. تو بزنس کو جہاں ایک طرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرف ان کے پاس پیسے ہیں لیکن ان کو انویسٹمنٹ کی تلاش ہوتی ہے. تو ایک طرف ان کو پیسے کی ضرورت ہے لیکن ان کو انویسٹمنٹ کی تلاش ہے. ان کے پاس عام طور سے
جو جس لیول کے بزنس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنے بزنس کا مالکانہ حق جو ہے پیسے والے کو دیں. وہ چاہتے ہیں کہ بزنس میں مالکانہ حق میرا بنا رہے لیکن ساتھ میں کوئی پیسے کے لیے آ جائے, سپورٹ کرنے کے لیے آ جائے تو مجھے نفع میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کی جو ہے وہ ایکویٹی ڈائلوٹ نہ کرنے کی مشکل ہوتی ہے. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں اور کل ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی تو ہم نکال نہیں سکیں گے, لیکوڈیٹی نہیں ملے گی تو ہم کیسے انویسٹ کر سکیں. تو وہ انویسٹ کرنے کے بجائے اس کو پیسے کو گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے یا خدشہ ہوتا ہے کہ وقت کی ضرورت پڑنے پہ پیسہ ہمیں واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جیسا جیسا بزنس گرو کر رہا ہے ویسے ویسے ہم پے آؤٹ کر سکیں, لیکن ان کے لیے مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ان کو ایک کنسسٹنٹ ریٹرن چاہیے ہوتا ہے. بزرگ ہوتے ہیں, کم رسک لینے والے بھی لوگ ہوتے ہیں, بیوہ کہیں وہ چلے نہ جائیں, تو وہ ایک ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ بزنس کو مانیٹر کیسے کریں. آخر اگر مانیٹر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں نفع کتنا آیا تھا, کتنا بتایا, نقصان کم ہوا تھا, زیادہ تو نہیں بتا دیا, اور اس طرح کے ان کے لیے ہیڈیکس ہوتے ہیں, یہ سردردی کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ تلاش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ایک قابل قبول جو ہے ایک لانگ ٹرم فائنینسر مل جائے تاکہ ہمیں روز روز کا پیسے کا جھنجٹ ہو وہ دور ہو جائے اور ہمیں ایک کوئی شخص ایسا مل جائے جو ہمارے بزنس میں پیسہ لگاتا رہے. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ان کو بھی تلاش ہوتی ہے یا اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ کوئی ایسی اسکیم مل جائے جس میں لگاتار پیسے لگاتے رہیں تاکہ ایک جگہ سے پیسہ مکمل ہو تو اگر پیسہ بچا ہوا تو اس کو لگائیں تاکہ پیسہ جو ہے وہ پروڈکٹیو کاموں میں شامل رہے, لگاتار شامل رہے, جو کہ اصل مقصد ہے فائنینشیل سسٹم کا. اور اس طرح سے پھر دونوں کے اپنے مسائل ہیں کہ اطمینان کیسے ہو کہ یہ شرعی اعتبار سے درست ہے کہ نہیں ہے. سب مسئلہ صرف ربا کا نہیں ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ غرر بھی پروہیبٹڈ ہے, میسر بھی پروہیبٹڈ ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اسلامی طور پہ وہ کانٹریکٹ کو یا معاہدے کو یا تو وہ باطل بنا سکتے ہیں یا فاسد بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اس بات کو طے کریں کہ یہ دونوں کی جو ضروریات ہیں ان کو کون پورا کرے گا, کس طریقے سے پورا کرے گا. مسئلہ اب اگر آپ دیکھیں, اگر قرض کے ذریعے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے کچھ فائدے ہیں. ایک تو فکس انٹرسٹ پیمنٹ ملتا ہے, لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ فائدے ہیں یہ نقصان ہے قرض سے اگر بزنس کیا جائے. ایک تو فکس انٹرسٹ پے کرنا ہے, بزنس میں پروفٹ ہو نہ ہو, بزنس میں خدا نہ خواستہ نقصان بھی ہو جائے تب بھی یہاں دینا پڑے گا. اگر اس بزنس سے نہیں ہوا تو اپنے گھر سے دینا پڑے گا, کسی اور بزنس سے دینا پڑے گا. قرض کا یہ نقصان ہے. فائدہ یہ ہے کہ اس میں اپنا مالکانہ حق نہیں کھونا پڑتا, تو یہ ایک فائدہ ہے قرض کے ذریعے بزنس کرنے کا. اس کے بجائے اگر ایکویٹی میں بزنس کرتے ہیں پروفٹ تو ویریبل ہے, نقصان کے بھی امکانات ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں کہ ملکیت کا مالکانہ حق کھونا پڑے گا یا پھر ہائی کاسٹ آف کیپٹل ہے, کیونکہ ڈیٹ اگر لو ہے اور رسک لو ہونے کی وجہ سے یہاں رسک ہائی ہونے کی وجہ سے کاسٹ آف کیپٹل زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیش نظر رہتی ہیں جب کوئی بزنس کا فیصلہ کرتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ ریفر کے کام کو دیکھیں گے تو ایک تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویریبل منتھلی پیمنٹ ہو, ایکویٹی کا ڈائلیوشن بھی نہ ہو, اور شریعہ کمپلائنٹ ایک چیز ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک بیلنس جو ہے جو دونوں اپ اینڈ ڈاؤن, جو اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ جو اس کے کاز اینڈ پرونس ہیں ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جہاں پہ بزنس بینک کی ضرورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے, جہاں پہ فائنینشیلس کے بھی جو اپنی شرائط ہیں یا جو ان کے امیدیں ہیں یا ان کے جو خواہشات ہیں ان کو ملحوظ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ تو بات رہی بزنس کی طرف سے, بزنس اونر کی طرف سے. انویسٹرز کے لیے اگر آپ دیکھیں تو 3-4 آپشنز ہیں جو عام طور سے مارکیٹ میں نظر آتے ہیں. ایک تو فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہوتا ہے, دوسرا ریئل اسٹیٹ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے, اور تیسرا اسٹاک مارکیٹ یا کموڈیٹی یا شیئرز کی شکل میں ہوتا ہے. ان تینوں کے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ فکس ڈپازٹ میں پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ کم ریٹرن ہوتا ہے, جو تقریباً آج کے حالات میں انفلیشن کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ ہے. دوسرا سب سے بڑی مسئلہ جو ہے وہ فکس ڈپازٹ میں شریعہ کا مسئلہ ہے, شریعہ کمپلائنس کا مسئلہ ہے. ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے ریئل اسٹیٹ میں اچھا ریٹرن ملتا ہے, لیکن یہاں پہ لیکوڈیٹی کا بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے پیسے لگا دیے اور وقت ضرورت اگر آپ کو نکلنا ہے تو ایک بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے, وہ آپ کے لیکوڈیٹی کا. اسٹاک مارکیٹ میں اچھے پروفٹ کی امید نظر آتی ہے, حالانکہ عام طور سے اسٹاک مارکیٹ میں جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں 2 طرح کے لوگ پیسے بناتے ہیں. ایک وہ جو بھول گئے کہ انہوں نے شیئر خریدا ہے اور اس کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ایک وہ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے. اب اگر کوئی شخص انتقال سے پہلے اس پیسے کا استعمال کرنا چاہے اور بھولنے کی عادت بھی نہیں ہے
تو شیئر بازار شاید معاف کیے گا اشرف بھائی, میں I'm sorry, I'm taking my words back. I could see frowning face of Ashraf bhai. No, I'm just so stock market کے بارے میں جو عام طور سے رائے ہے وہ یہ کہ ہائی پروفٹ تو نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہائی بی پی کا ہونا بھی لازمی ہو جاتا ہے. تو اب یہ تو چل جائے گا نا. سو یہ دشواریاں ہوتی ہیں انویسٹرز کے ساتھ. بھائی آپ نے مجھے فادر کئی بار کہا تھا اس لیے اوکے. اور بینیفٹس ٹو انویسٹرس اگر دیکھیں گے تو اس میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ایک تو شریعہ کمپلائنس کے دائرے میں ہے, ایک اکنامی اگر اچھا کر رہی ہے تو وہ فائدہ ہے, لیکوڈیٹی کو بھی مینٹین کرنے کا کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو تینوں شرائط ہیں کہ لیکوڈیٹی بھی ہمیں مل جائے, اچھے بزنس بھی مل جائیں اور ہمیں شریعہ کمپلائنس کا مل جائے, تو انویسٹرز کے لحاظ سے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. رہبر کے بارے میں یہ میں نے بیک گراؤنڈ دیا کہ اسلامک فائنینس کی جو کنڈیشنز ہیں ہندوستان میں, خاص طور سے ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ ہم بینکنگ کی قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے, اسلامک بینکنگ کی. دنیا کے 75 سے زیادہ ممالک میں اسلامک بینکنگ کی اجازت ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں خاص طور سے مسلم بزنس مین اور مسلم انویسٹرز جو کہ شریعہ کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیں, ان کے پاس موجودہ صورتحال میں کیا آپشن ہے اس کے میں نے جائزہ پیش کیا. اب اس آپشنز کو کیسے کس طریقے سے رہبر ادا کرتی ہے اس کے لیے میں جناب شریف صاحب کو دعوت دوں. اشرف بھائی آنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ہاں کہ اس کے بارے میں بات ہوگی. شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جزاک اللہ شریف بھائی. وہ صرف وہ اسٹاک مارکیٹ والا میں ایڈٹ کروا رکھا ہے. سو آئی ٹوٹلی اگری وتھ ہم. اور یہ ہائی ایڈونچر پرپوزیشن ہے, جو ہائی رسک ہائی ریٹرن ٹائپ کا پرپوزیشن ہے. سو اٹس ناٹ فار ایوری ون, سو نو پرابلم. آپ نے اپنا بدلا لے لیا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اب میں یہاں کافی ماشاء اللہ وضاحت ہوئی کہ رہبر کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ ربا کیا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھے کہ یہ دراصل ہے کیا. ہم سمجھتے ہیں, اور جو دراصل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے, جیسے شارف بھائی نے بتایا انٹرسٹ اور یوزری کا جو فرق, تو ایکچولی وہ ہے وہ کیا ہے. تو اس کے لیے میں انوائٹ کروں گا مفتی اشفاق قاضی صاحب کو, جو جامع مسجد میں دارالافتاء جو ہے اس کے اندر مفتی ہیں, ہیڈ مفتی ہیں, اور یہ انڈیا کے الگ الگ مدارس کے علاوہ ریاض امام سعود یونیورسٹی سے بھی انہوں نے اپنی پڑھائی کی ہے. حیدرآباد شیخ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ادارے سے قضا انہوں نے کیا ہے, اور ماشاءاللہ کئی دنیا بھر کا ان کو تجربہ رہا ہے اپنی فقہ اور اس فیلڈ کا ماشاءاللہ. سو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آ کر اس عنوان پر اور روشن ڈالیں. وعلى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم, یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے جو اس وقت منعقد کیا گیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے شارف بھائی نے جو ہے پریزنٹیشن بنایا ہے, ہم لوگ بھی اس پر کچھ پریپریشن کر رہے ہیں, لیکن اس نہج پر یا اس ترتیب پر میرے ذہن میں کوئی مطلب یہ کہ معلومات نہیں تھی کہ ایسا کوئی نظام بنانا ہے, ورنہ بہت ترتیب کے ساتھ اور بہت منضبط انداز میں آپ کو ربا اور سود کے بارے میں معلومات دی جاتی. البتہ وقت بھی بہت مختصر ہے. اس مختصر وقت میں ایک بات, دو تین باتیں اہمیت کے ساتھ, جس میں ایک سوال تو انہوں نے کیا ہے کہ ربا کیا ہے, ما ہی الربا, واٹ از ربا, اور اس کی حقیقت کیا ہے. اس ربا کی حقیقت کو بتلانے سے پہلے, جسے قرآن کریم کا بعض مقامات پر بعض جگہ پر سوالات کا جواب بتلانے سے پہلے بہت سارے سوالات قائم کیے جاتے ہیں اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. دیکھیے قرآن کریم نے
یہ حکم دیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مال خریدتا ہے اور اس کو پھر بیچتا ہے اور اس کے اوپر اس کو نفع ملتا ہے۔ اور ربا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے دیتا ہے اور اس پیسے کے بدلے میں کچھ مدت کے بعد مزید پیسے زیادہ حاصل کرتا ہے۔ سچی بات تو ہے، ایک لاجیکلی اور ایک عقلی اعتبار سے دیکھا جائے، جیسے مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی جو ہے ربا کی طرح ہے۔ یہاں پر آدمی فزیکل محنت کرتا ہے اور وہاں پر اس کے مالی اعتبار سے اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے اور اس پر وہ اس پر بھی اس کو ایک اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لگانے میں، اس کے وصول کرنے میں۔ پھر اس کے بالمقابل قرآن کریم نے اور حدیث نے، جیسے آخری حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میں نے ساری ربا کو جو ہے میرے قدموں کے تلے دبا دیا ہے، اور یہ ربا الجاہلیہ ہے، اس کے بعد اسلام میں ربا کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ربا اگر کوئی ربا کے کام میں چلتا ہے، ربا کرتا ہے، اور پھر حدیث میں اس کی صراحت کی کہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ کہ ربا کا لینے والا، ربا کا دینے والا، ربا پر گواہ پہلے جو ہے نا منشی ہوا کرتے تھے، جو لکھا کرتے تھے، جو صاحب کا حساب لکھا کرتے تھے کہ فلانے کے پاس اتنے پیسے، اور اتنا جو آج کل اکاؤنٹ والا جو کام کرتا ہے، تو وشاہدہ وکاتبہ گواہ جو اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، ان ساروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا لفظ بہت ہی کم وقتوں میں استعمال کیا گیا، اور یہ بہت خطرناک اور بہت عظیم وقت لفظ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو ربا کے کام میں ملوث ہے، جو ربا کو اس وقت بھی جائز سمجھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، حدیث میں دوسری جگہ ارشاد حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ربا کا 1 درہم 70 زنا سے بڑھ کر ہے، ایک روایت میں 36 زنا سے بڑھ کر ہے، مختلف اس کے احکامات ہیں اور اس کی پوری تفصیلات ہے کتاب میں۔ مقصد یہ ہے کہ ربا کا یہ معاملہ، جیسے ظاہر سی بات ہے ہماری عقل کے اعتبار سے چوری، جھوٹ اور دغا، دھوکہ دینا، اسی طریقے سے زنا، شراب خوری، یہ کتنے بڑے بڑے گناہ نظر آتے ہیں، لیکن ربا ظاہر میں ہماری عقل اور سمجھ کے اعتبار سے اتنا بڑا ایشو کیا ہے اس میں کہ میرے پیسے ہیں اور میں اس پیسوں کے مقابلے میں مزید پیسے حاصل کرتا ہوں، ایک طرح کا کاروبار ہے۔ لیکن شریعت نے اس کو اتنا بڑا حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، حدیث کہتی ہے کہ ربا میں ملوث ہونے والے سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہ بتلا کر ایک معیشیت اور ایک فائنانس کا پورا سسٹم بتلایا ہے، اور آج جو لوگ اس کے ماہرین ہیں اور جو اس کے اندر ہے، جیسا اشرف بھائی نے ذکر کیا کہ 2008 9 10 یہ زمانے میں ہم دبئی میں تھے، اور دبئی کی جو مارکیٹ ہے، ہمارے بہت عزیز دوست انہوں نے جاب وغیرہ چھوڑ کر کچھ بینک سے ایک انڈرسٹینڈنگ کی اور کچھ ان کو چیکس مل گئے، اور اس چیک کو انہوں نے مطلب یہ کہ اس سے کچھ مار کے وہ خریدے، اور ان کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، بس چیک پر بات چل رہی ہے، اور وہ ایک چیک سے ملینر بن گئے، اور اس کے بعد اور 8 چیکوں سے بلینر بن گئے، اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے لگے، اور 2009 میں وہ معاملہ ایسا پیش آیا کہ پھر وہ سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ تو یہ جو پورا معیشت کا نظام ہے، وہ پورا کے پورا نظام متاثر ہوتا ہے، اور شریعت صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تک نہیں ہے، شریعت کا پورا نظام معاشیات، معیشت اور اس سے پورے معاملات کے ساتھ ملوث ہے۔ اس کے لیے مکمل طور پر، ویسے وقت اس کے اندر مزید علماء نے اس میں تفصیلی اور دانشوران نے اس میں تفصیلی بحث کی ہے کہ ربا کے نقصانات کیا ہے۔ واقعتاً ان نقصانات کو دیکھنے کے بعد ایک ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کریڈٹ کارڈ، جو مجھے ایک ہمیشہ سوال رہتا تھا، کیونکہ ہم ابتدائی دور میں جو ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈ ہوتا تھا، اور ڈیبٹ کارڈ سے اگر ہم کو ٹکٹ خریدنا ہے، ابھی تو کچھ گنجائش ہو گئی ہے، لیکن شروع میں بہت اسٹرکٹ تھا کہ ڈیبٹ کارڈ سے آپ ٹکٹ نہیں لے سکتے، اور فلائٹس کے ٹکٹ نہیں لے سکتے، اور بہت سارے پیمنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ سے نہیں کر سکتے، کریڈٹ کارڈ سے آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا سوال اس پر تھا کہ کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ پیسے میرے بینک میں ہیں نہیں، اور مجھے اتنے اختیارات ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، اور ڈیبٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈیبٹ کو زیادہ اہمیت ہونی چاہیے بنسبت کریڈٹ کے۔ اس کے پیچھے وہ ربا کا پورا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے، اس کی تحقیق شروع ہوئی، اور واقعتاً ایک عجیب تحقیق سامنے آئی
کہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ اس کا فرق کیا ہے. جب اس کے ڈیپ میں گئے تو بعض علماء سے سوال کیا جاتا تھا، اور جب جانکاری مکمل طور پر نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جیسے سوال ہوتا ہے ویسے جواب دیا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ میں ٹھیک ہے کہ آپ پیمنٹس کو ٹائم پر کریں تو آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا پڑے. انہوں نے بہت اچھی اس کے اوپر پوائنٹس، اس کا سسٹم، آپ اس کو ایک ٹکٹ فری ملے گی، بہت ساری چیزیں اس کو اتنا بہترین بنایا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی خرابی نظر نہیں آتی. اگر آپ وقت پر اس کے پیمنٹس پورے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ 1 روپے بھی ربا نہیں دے رہے ہیں. لیکن جب ایک عرب شیخ سے، عرب عالم سے ہم نے جب کہ جامعہ میں پڑھائی ہوئی ہے، میں نے پوچھا کہ پھر کریڈٹ کارڈ کو جب آدمی وقت پر اس کے پیمنٹ کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ناجائز قرار دیا جائے؟ تو انہوں نے بڑی اہم بات بتائی، اور یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے اور بہت اہمیت کی چیز ہے کہ کہا کہ جب آپ کو اس کا فارم دیا جاتا ہے، جب اس کا فارم دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر 40 ڈیز سے زیادہ ہو جائے تو آپ اتنے % جو ہے اس کا انٹرسٹ دیں گے. پھر وہ ایک سسٹم ہے آگے تک. تو اس میں آپ سگنیچر کرتے ہو، اس سگنیچر کی بنیاد پر آپ اس نظام کو قبول کرتے ہو قرآن اور حدیث کی مخالف نظام پر. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم اس نظام کو قبول کر رہے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے انٹرسٹ کے نظام کو، ہم آپ کے ربا کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بہت بڑا عنصر ہے. آپ کے ربا دینے نہ دینے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس سے پہلے اس نظام کو قبول کرنے کی بات ہے، اور اس بنیاد پر آپ کو کریڈٹ کارڈ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. ایک اور بات ہے کہ ضروریات تبیح المحظورات، وہ ایک اصول ہے جس کی بنیاد پر بقدر ضرورت رکھا جا سکتا ہے. کسی کے پاس 7، کسی کے پاس 9، بلا وجہ اس طرح کے کریڈٹ کارڈ رکھے جاتے ہیں. بہرحال سوال یہ ہے کہ ربا کیا ہے؟ ربا جیسے شرعی احکامات کے اعتبار سے بنیادی طور پر بتلایا جاتا ہے کہ نقد ایک شے کی، ایک شکل کی جنس کو دوسری جنس کے ساتھ اضافی صورت میں لیا جائے. مثلا سونا ہے، سونے کے بدلے میں سونا ہو تو اتنی ہی مقدار ہونی چاہیے، اس میں کمی بیشی ہوگی تو وہ جائز نہیں ہوگی، چاہے اسی وقت ہو چاہے اس کے بعد مدت کے اندر کوئی جو ہے اجازت دی جائے. اسی طریقے سے اب سونے کی تو خیر درہم و دینار کا زمانہ ختم ہو گیا تو پیسوں کا زمانہ شروع ہوا، تو اسی کے اندر جو ہم عام طور پر حالات میں سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اجناس مثلا چاول ہے اور کھجور ہے، ان ساری چیزوں کے اندر بھی یہ بتلایا، ایک نظام بتلایا کہ اگر اس کو آپس میں تبادلہ کرنا ہے تو اس کا شریعت کا ایک نظام ہے جس کو بیع کہا گیا، اور اس کے نظام سے ہٹ کر کوئی مال کو مال کے عوض زیادہ لیتا ہے اس کے لیے پھر ایک اصول بتلایا. فقہا نے اس کا ایک اصول بنایا، کل قرض جر نفعه فهو حرام، کہ ہر وہ قرضہ، ہر وہ مال جو آپ نے کسی کو دیا ہے اور اس مال کے بدلے میں آپ اضافی نفع واپس لیتے ہیں تو یہ حرام ہے. چاہے وہ نفع بہت کم درجے کا ہو، چاہے وہ نفع بہت زیادہ درجے کا ہو. اس حکم کے بعد واقعتاً صحابہ، جیسے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ صحابہ تو اتنے اہتمام کرنے والے ہوتے تھے کہ جب کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ ہو گیا، مثلا ہم نے آپ کو قرض دیا تو قرض دینے والے کے یہاں پھر وہ تحفے بھی نہیں لیتے تھے، وہ اس کے یہاں چائے بھی نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ وہ اس شبہ ربا میں بھی نہ آ جائے. پھر کہا گیا دعوا الربا وشبیہہ، کہ ربا اور شبہ ربا سے بھی بچو. تو شبہ ربا پھر یہ دوسری ایک حدیث ہے کہ آخری زمانہ، اور سچی بات ہے بہت ساری روایات قیامت کے تعلق سے ہمارے سامنے، وہ ایک مستقل موضوع ہے کہ علامات قیامت کیا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے کہ قیامت سے پہلے ربا اتنا عام ہو جائے گا کہ ربا کے پہچاننے میں بھی ایک آدمی کو، ذہین آدمی کو غور و فکر کرنا پڑے گا. اور ربا نہیں تو ربا کا دھواں تو آپ تک پہنچ ہی جائے گا، ربا نہیں تو ربا کا غبار تو آپ تک ہی پہنچ ہی جائے گا. یہ جب حدیث ہم نے درس میں، زمانے طالب علم میں درس میں پڑھی تو یہ خیال ہوا کہ شبہ ربا سے یا اس کے غبار سے ہم کیوں نہیں بچ سکتے. ہم کوئی بھی بینک کے مطلب یہ کہ ٹرانزیکشن میں اور بینک کے سسٹم میں اگر نہیں جائے تو ہمارے لیے ربا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں ایک آسان سی ایک واقعہ اور ایک اشارہ بیان کر کے آپ سے اجازت دیتا ہوں کہ یہ شبہ ربا کی بات تھی. جب بڑے ہوئے پتہ چلا بہت ساری ضرورتوں کو کہ ہماری وہاں دبئی میں تھے تو ہماری جو سیلری ہے وہ تو اکاؤنٹ میں بینک میں آتی تھی. اب وہاں سے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ بینک کا سسٹم شروع ہوا، اور آج تو ہم جانتے ہیں کہ بینک ہماری کتنی ضرورت بن گئی ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دبئی کی شدید گرمی اور کچھ ایسا تقاضا تھا کسی صاحب کا کہ ان کو فوری کچھ رقم کی ضرورت تھی، اور میں بہت تیزی کے ساتھ بہت پریشان حال میں، کیونکہ میں کسی اور کام میں مصروف تھا، میں جو ہے بینک میں گیا. اب وہاں پر جو ہے ان کو اس وقت چیک سیلف دیا اور وہ
ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ عرب کا اسٹائل اپنا ہے. انہوں نے کہا کہ شویہ صبر اور انتظار, تو وہ صبر اور انتظار ایسا تھا کہ 10-15 منٹ بیٹھنا پڑا. اس بیٹھنے کے اندر چونکہ بہت باہر سے آئے ہوئے تھے, تھکے ہوئے تھے, پسینہ اور بہت زیادہ تھکاوٹ, بیٹھنے میں اے سی ہے, بہت سکون سے بیٹھے ہیں. 5-7 منٹ کے بعد میں نے یہ غور کیا کہ یہ اے سی اور یہ جو انوائرمنٹ ہے اس سے میں کتنا مستفید ہو رہا ہوں, بہت ٹھنڈا ہو گیا ہوں, میرا جگر میرا دل بہت ٹھنڈا ہو گیا. اس کا تو میں نے کوئی بدل ان کو دیا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بینکنگ کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کی بنیاد پر ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں, اور وہی وہ غبار ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے کہا گیا تھا. اس کے بعد آج اگر میں اے ٹی ایم کے لیے جاتا ہوں تو بچوں کو باہر روکتا ہوں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, اور بچے اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑے دیر اے سی میں انجوائے کر لیں. لیکن آپ اگر ان کو غبار سے بچانے کی کوشش کریں تو ایک مقدار ہے, ایک حدود ہے, اس حد تک تو آپ بچ سکتے ہیں. واقعی ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس بنیاد پر میں ان حضرات کو جو ہے حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے. سچی بات ہے کہ بہت سارے مقامات پر ربا کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا. چونکہ میں عالم ہوں اور ہم نے اس طرح کے بہت سارے سوالات کو دیکھا ہے. آج کے زمانے میں جدید دور کے سوالات کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, اور ہم اپنے کم علمی کی وجہ سے, میں اپنی بات کہوں گا اور ہم جیسے بہت سارے دوست ہیں, کم علمی کی وجہ سے اس کا جواب جو ہونا چاہیے وہ نہیں دے پاتے. اس کے بعد یہ جملہ میرے سمجھ میں آیا کہ آج کل جوابات کا دینا آسان ہے, سوالات کو سمجھنا مشکل ہے. تو آپ کے لیے بھی, آپ کسی بھی عالم کے پاس, امام صاحب کے پاس, مؤذن صاحب کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کر ایسے ایسے بتایا, انہوں نے کہا جائز ہے, آپ نے کہا ایسے ایسے بتایا, انہوں نے کہا ناجائز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور ایسے ادارے ہونے چاہیے جو بتلائیں اور جو سمجھائیں کہ یہ ربا ہے, یہ اس کے نقصانات ہیں. اور اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے. لا تقولوا هذا حرام وهذا حلال, کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اس کے بعد اس کا بدل کیا ہے؟ تو اس کا بدل اللہ کرے کہ رہبر اور رہبر جیسے بہت سارے ادارے اس کا بدل بنے, جو رہبری کرے, جو صحیح رہنمائی کری کہ ہمارے پاس اگر پیسہ ہے اور ہم ربا سے استفادہ نہیں کر سکتے, ہم ربا ہمارے لیے حرام ہے, تو اس کی دوسری صورتیں کیا ہیں, اس کی شرعی صورتیں کیا ہیں جس سے ہم مستفید ہوں. ویسے ہماری منظمہ میں بھی اور ہمارے کچھ ساتھی بھی ہیں جو اس سلسلے میں فکر کر رہے ہیں کہ علماء کی ایک ٹیم ہو جو اس کی ڈیپ ریسرچ کرے, جو اس کے بارے میں مکمل طور پر نالج حاصل کرے. امید ہے انشاءاللہ آئندہ مرتبہ جب ہم آپ کے سامنے ہوں گے تو ایک پریزنٹیشن کے ساتھ ہوں گے اور پورے مفہوم کو آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح کرنے کی کوشش کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ جو بات ہم نے بیان کی ہے اللہ کرے کہ ہم سب کے سمجھ میں آئیں, اور جو بات ہمارے سمجھ میں اب تک نہیں آئی ہے اس کی کوشش کرے کہ اجتماعی طور پر اس کا کچھ نظام بنے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور شریف صاحب کو کہ جو آپریشنل ماڈل ہے رہبر کا, واٹ از رہبر, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کلیریفائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So Alhamdulillah, Sharik Nisa sir has given your introduction again, please, because many people come after the. My name is Sharif Kotapura. I am basically an IT professional. I've been in the IT field from 1982 onwards. One of the first employees of Wipro. I was with Sun Microsystems in the US for 10 years. I've come back. I've started my own IT company right now. I've been with Rehbar right from the days when the brainstorming about Rehbar itself started. And our goal right at the beginning was exactly what Mufti Sahab said, that it is not enough to tell that something is haram and something is halal. We have to actually, if something is haram, we have to show an alternative so that the same objectives are met in a halal fashion. So Alhamdulillah, with a lot of consultation and with a lot of brainstorming amongst the professionals and intelligent people in Bangalore, we have come up with a model. It's been running now, Alhamdulillah, for about 3 years and been quite successful. We will get into the details of that. And when I'm mentioning that, I would also request that you should also have similar people sit together here in Mumbai and also think about how this can be made much more common in Mumbai and in other places in India, inshallah. So the presentation earlier had talked about the two parties involved, which are the businesses which require the fund and the people who have the money, who need a place where they can invest in a productive fashion. So how does Rehbar fit into this whole picture?
So now we have three parties: the business, the investors, and then there is Rehbar. So it all starts off with an inquiry which comes from a business to Rehbar, saying that I require funding on a particular project or for a particular need. I want to expand my business. I want to diversify into this particular thing, or whatever be the. Once this inquiry comes to Rehbar, then Rehbar does a due diligence on the business. The due diligence includes, first of all, studying what the proposed business is, seeing if the proposed business is compliant to Sharia. Like you said, the only thing which is haram is not riba. There are so many other things. I mean, the very basics of the business itself could be haram. I mean, we have rejected deals because someone wanted to do a business of event management. It also sometimes involve serving liquor. So we rejected that as a potential investment that can come. We have taken investment from some people after telling them that you have to stop this particular part of the business and only then we will invest. And people have obliged, they have removed the haram parts from their business, and after that we have got investment into that business. So this due diligence includes studying their business and then suggesting changes to the business if required. It also includes taking into account their past history. So we look at if it's a running concern, then we look at 3-4 months of their returns. If these are social deals which are small ones where people are not keeping proper books, then we ask them to start keeping books and say you come back after 2 months, and we will see after 2 months what kind of business you're doing, how much profit you're making, where the margins are, and so on. So here we try to bring a lot of professionalism here so that we have actual figures, facts on which we can base an estimate of what this business is worth and what will be the profit if we were to actually get this new investment in. And then we create a report which will include our analysis in terms of how this investment is going to happen, what additional benefit can be expected from this business, and what is the fair distribution of this additional benefit to the investor and to the promoter. Obviously the promoter has to benefit and the investor has to benefit. Only if both parties benefit, then there is any chance of doing a deal and any chance of a handshake happening. And this, if it's a slightly larger deal, then we also do an analysis of the business, analysis of the industry, and so on. We give a lot of focus to the trustworthiness of the promoter. So we do character checks, we talk to their suppliers, we talk to the customers, see how the dealings have been of this particular promoter with them. We try to send people anonymously and try to get some feedback on this and so on. And once all the reports are sent out to the investors, some of the investors, we have a list of investors in our mailing list. As of now, the list is about 600 people in the mailing list and growing on a day-to-day basis. So this complete report, which includes all the details I mentioned above, and then also in terms of what return can be expected on this particular deal. And this is only an expected return, not a guaranteed return. Once this is circulated, then some investors come forward and say, I'm interested in investing X amount, I'm interested in investing Y amount. And if we are able to get sufficient amount to conclude this business, then we come up with a contract, which will then make a contract between the promoter and the investor directly. So Rehbar, the money does not come through Rehbar. Rehbar is only acting here as a intermediary, which will link the businessman with the investors. And once the contract is made, the money changes hand directly from the investors to this thing, bypassing Rehbar. But after the investment is done, then the responsibility of continuously monitoring the business and making sure that things are happening there, the right kind of returns are being given, the accounts are satisfactory. If it's a trading concern, sometimes going and doing a stop check on a random basis to make sure that whatever money that we have given is actually been invested in that. In some cases, we make joint accounts so that money will only go when Rehbar also signs on that check. And the contracts with their customers are made so that the money comes back to the joint account. So whatever controls are possible, we put those controls on the business. And then on a monthly basis, we give a report back to the investors on what has happened in the previous month. Has there been any profit? Has there been any loss? What is the reasons and so on?
and the profit is, Rehbar also takes the responsibility of collecting the profit and making sure that it gets credited to the investor's account. So this is the way we take away the headache from the investors in terms of the various things that they have to really think about before they invest in a business. And it's also the way we help, in fact, many times, especially with the smaller businesses, there are many businesses where Rehbar has not invested. But in the process of our due diligence, we have given enough advice to these businesses that they are able to operate even without this investment and do better than what they were doing before they contacted Rehbar. So what is it that Rehbar brings to the table? That was the operational procedure. Then in terms of what Rehbar brings to the table, we have what are the Rehbar's core competence? We have a very good network of experience and professional team. We consult chartered accountants when there is a requirement for the chartered accountant's opinion. We take legal opinion whenever we feel there is a doubt in terms of the legality or the way the things should be structured. And we have people who have experience in various fields. We have a retired a person who was heading the SBI mutual funds and was in the banking sector for a long time. Almost any business idea you put in front of him, he will give 3-4 examples of people who had come to him when he was in SBI, and this is what is good in this particular business. These are the risks that you have to look out for, and so on. And similarly, people in almost any industry you take, we have some contact with whom we can go back and check in terms of the proposal that has come. We have tie-ups with various institutions, including IDAFA, Sales Advisory, and so on. We have a strong business network and an active investor network. In terms, like I mentioned, more than 600 investors from across India, including Jharkhand, Bihar, Orissa, I'm not sure, but anyway, all those areas, plus Qatar, Saudi, Dubai, and so on. Now, business analysis and deal structure analyzed. This may be a slightly old presentation. I think 350 businesses. Almost we do when required we do a SWOT analysis and industry analysis, and these are all various things that we do before we actually do a structure. And the most important part is a fair deal structure. We have to make sure that the deal is just and it's fair to both the promoters as well as to the investors. In terms of due diligence, we have a promoter background check, like I mentioned earlier, a financial due diligence, a legal due diligence, feedback from the industry peers, suppliers, clients, and so on. So what we do is basically we fit, within the Sharia and within Indian legal and investment system. So whatever we do is within these two frameworks. Only if we can structure something which meets both, then we take it up. If we can't, then we don't take it up. Okay. We try to put control systems in place like legal loan agreements, which have been vetted by corporate law professionals. We take security such as undated checks and property papers when we feel there is a need. And the security is not for the principal. The security is in case there is a fraud. After all this due diligence, it can so happen that people can change, their mentality can change. Sometimes they may get into some difficulty because of which they try to lie to us or lie to the investors and then do something. In that case, if a third party, someone we trust, sits and listens to both the parties and then judges that the promoter has done something which is he has lied or he has cheated, then we use the security. Okay. Strict terms of use of funds administered through mechanisms such as joint accounts only when required, not for all cases. We provide a comprehensive solution in terms of long-term financing and investment partner to the business and the investor. So we don't stop at one-time investment. Once we have done all this due diligence, once we have studied this thing, it's much easier that when they want to expand further, we still handhold them and then help them go from one step to the next step to the next step and so on. And similarly with the investors also, once they have trust in us, then they keep coming back to us asking, is there something else we can invest in, and then we also give them advice in terms of what is good investment for you, what is probably not a good investment for you. We also provide overall business consultancy, like I mentioned, even for businesses where we have not invested, we have given business consultancy to help improve. Obviously for the businesses that we have invested, we have provided. This is not applicable for the large ones when they have their own management and their own consultants and so on for their businesses.
But this is extremely important for the social deals or the typical deals that we do, which are below 10 lakhs or below, or even below 30 lakhs kind of range. This is important. We try to optimize the use of funds in the business and hand-holding both parties from the initiation through the monitoring and to the final exit of the investment. And even if we don't exit from a particular investment completely, let's say there are 10 investors who have invested in a particular business, and one of the investors wants liquidity, he wants to move out. So we try to find an 11th investor who will come and take the place of this person so that he can get his liquidity and then move. So we don't have to force the promoter to sell out his stock or do something suddenly which will disrupt his business to come out. But we don't guarantee this because we cannot be sure that always we'll be able to find an alternate investor. So what we agree to in the contract is that you have to give a certain notice period, and after the notice period only you will be able to get your money back. And within the notice period we have some, the notice period will vary from investment to investment based on the type of investment, based on the time that it requires for it to mature and so on and so forth. The Rehbar team, we have like I said, the grandfather of Islamic finance in India, and you're not included, that's still then we have Ashraf Mohammadi, who is part of the C, again 20 plus years of experience in Islamic finance here. You have myself, then you have Hassan Ali, who is also a very active social worker and alhamdulillah very motivated in terms of Islamic activities. We have Sayyid Shahabuddin, whom I was mentioning about. He is the trustee of the National Pension Scheme and ex-managing director of SBI Mutual Fund and CCIL, 40 plus years of banking and finance experience. We have Ali Sharif, who is MSc in Development Management from London School of Economics and Political Science, and 4 plus years of experience in supply chain management. Also a very active social worker involved in a lot of social activities, in Bangalore, very well known in Bangalore. So alhamdulillah, and these are only the people whom we have highlighted. We have a big volunteer team who helps us in a lot of activities, who are doing a lot of things for us, and all these people are also volunteers. None of these people are paid for the work that they do for Rehbar. We have the Sharia Board Chairman, Mufti Khalid Saifullah Rahmani sir, and we have the CEO, who is Mudassir here. He is a BTech from IIT Bombay, MBA in Finance from SPG in Center of Management, so certified financial accountant in US and certified Islamic financial executive. He worked earlier with the Prudential Asset Management. He worked as CEO at Bear Zamana, and he was part of the private equity team at SM Capital. So very, very experienced in terms of analyzing deals, very experienced in terms of looking at numbers and trying to find trends and trying to find what could go wrong, and how to structure things, how to predict or how to project the future earnings and so on and so forth. So these are the kind of experiences that we really need to be able to provide an alternative to the banking system. So as was also mentioned by Sharif Nisar sir in this presentation, we are providing a Sharia compliant method of investing and taking funds, alhamdulillah. But we have to do this with the same kind of professionalism or even more professionalism than what the private equity funds and the venture capitalists and the bankers are doing. Pretty sure something of this sort is possible. But alhamdulillah, and Allah Ta'ala has really helped. I always feel that there has been Allah Ta'ala's help behind this always. It has been successful, and I can say very successful. Even compared to the conventional finance products, I can say we have performed at least at par, and inshallah definitely, I think we have performed better than that. The vision when we started Rehbar was to provide a platform, a comprehensive platform for all the businesses and all the investors. The smallest of small investors should be able to get a platform to invest his funds. Even if he wants to invest 50,000 lakh, the biggest of biggest investors who wants to invest a few crores should be able to find a platform with Rehbar. That was one of our visions. The second vision with respect to businesses was smallest of small businesses who wants to get a small amount of capital to run the business should be able to approach Rehbar, and we should be able to cater to them.
Similarly, large conglomerates who are looking for a few crores, 10 crores, 20 crores, 50 crores, we should be able to cater to them as well. Alhamdulillah, I can say with confidence that this is something we have been able to realize. If you look at these two charts, the first one talks about the distribution by deal size, the size of the deals which we have done. We have done deals which are less than 2 lakhs. In fact, I think the smallest deal we have done is 25,000 rupees for an auto person. And we have done deals for more than 5 crores. You'll see the majority of the deals are concentrated in this area. And that's basically how our economy is also distributed. Majority of the businesses are really in the SME sector, whereas a very small fraction of it is in the large revenue sector. So most of the deals we have seen has been really in the sector where the requirements have been less than 2 lakhs, 5 lakhs and 10 lakhs. But we have done a few deals in the large sector as well. I think the largest investment we have done is about 4.5 crores so far. So Alhamdulillah, we have covered businesses with requirements right from 25,000 rupees to 5 crores, and inshallah we are planning to do much bigger deals going ahead. In terms of sectors, we wanted this to be a platform again where we can cater to all the sectors, be it trading, retail, manufacturing, services. So again, that is something we have been able to do. If you can see, across the sectors we have been looking at deals. Majority of them of course have been in the retail and trading, and given the fact that we are working from Bangalore, this is basically the sector which has the maximum number of Muslim entrepreneurs, and hence the majority of the companies we have seen have been in these sectors, retail and trading. Right. So there are two aspects which I want to highlight from this slide. One, we make sure that Sharia compliance is at the heart of everything we do. As you can see, there are about 350 deals we have seen and 300 have been rejected, and 12% of these, if you can see, 12% of these have been rejected because of non-Sharia compliance reasons. Matlab, every 10 deals, let's say one deal is rejected because there is some aspect in the business which is non-Sharia compliant. So we take that really seriously. Any business we do, I mean, obviously the whole reason why we are doing this is because we want to create an option where investors are able to invest in businesses which are completely Sharia compliant. So this is really at the heart of what we do. But the second thing which I want to emphasize is that is not the only thing which we look at. If you look at it, nearly 90% of the reason why we reject the businesses have been due to reasons other than Sharia compliance. The point I want to emphasize is here, it's not just Sharia compliance, it's also professionalism which we give a lot of emphasis to. Any deal which is done through Rehbar has to go through a very strict process of due diligence, and there are several factors which are evaluated, and only when we are really sure that yes, this business clears all the criteria which we have, and only if we are really sure that this is something we can invest in, we go ahead with the business. So if you look at it, if we feel that the business has high business uncertainty, it gets rejected. 25% of them have been rejected for that reason. Weak promoter background. We do a very thorough check on the promoter's background to see if there's anything wrong with it. Has there been any sort of transaction in the past which has not been really clear? There is some shady transaction which is had. So a very strong due diligence. If there is any doubt we have on the promoter's background, we reject a particular deal. Business model itself is not feasible. That's a reason for which a lot of businesses get rejected. Investment is not feasible for some reason. Again, 10% rejected for that reason. Sometimes the business is excellent, everything is great, but we feel that there is some reason because of which we will not be able to monitor the deal going forward. Even then the business gets rejected. Okay, so this is the history of the deals executed so far. Alhamdulillah, as of now we have done about 9.5 crore worth of deals. That is in 48 businesses in which we have got the investments. So as I said initially, so this is the quarters, first quarter to 11th quarter. We are currently in the 11th quarter, and this is the value of the deals. When we started, the thing was more of a theory, and we're not really sure if something of this sort is possible. So what we did is we started with the really small investments. We took some businesses and we invested just a lakh or two in it. So that's why you see initially the value is almost close to zero. In fact, you really have to struggle to see that there is something here. So initial quarters we hardly did anything, but the idea really there was to see whether this concept which you have, this theoretical, is it really practical. And so we did some really small deals, and alhamdulillah, over time we realized that yes,
this sort of a thing is possible, it can be done, it is practical. And when we got that confidence, that is basically when we started doing things more aggressively. So if you really look at it, 7th quarter, 8th quarter is when we started doing things a little more aggressively. And in the 9th quarter, we have done 3.5 crores of deal just in that particular quarter. And this is currently the 11th quarter running, and we expect to do about 3 crores worth of deals within this quarter. So that has been a track record in terms of value that is executed over time. What our investors have to say? There are different kinds of investors again who come to Rehbar. As I said, the aim of Rehbar was to really cater to all kinds of investors. The investors who come with really small investment amounts like 25,000, 50,000, and we kind of give them deals for that. There are investors who come with investment requirements of a few crores. They are investors who say we want to invest in only one deal because we do not want to have the headache of kind of seeing how many different deals are there. Anyways, we are the ones who do the entire monitoring, but still you're the ones who still keep getting the profits and you have to file the taxes and stuff like that for that. So the investors who invest in only one deal, the investors who invest in a diversified pool of deals. For example, there are some investors who have invested in 15 different deals. You have 50 lakhs, he says, okay, with this 50 lakhs, I'll split in 25 different deals, I'll invest 2 lakhs in these. So there are those investors who like to diversify their investments completely. While on the other hand, there are investors who say, okay, I have this 50 lakhs, just tell you one deal which is really good, I want to invest in that. Similarly, there are investors who say, look, this is my life's earning and I want to invest in a deal which is really, really safe, even though I get lower returns. So there are deals which we are able to provide to on those lines. But the risk is low and hence even the return, inshallah, is moderate. Whereas there are those investors who say, look, this money is anyways lying idle for me, I don't care, just put it in a deal where expected returns are very high, I want it to really multiply, and I do not mind taking higher risk in return for that. So we are able to cater to for their particular needs as well. So the different kind of investors, the different kind of needs, different value of the investments which we want to invest in, and we are able to provide them with deals, alhamdulillah, which is able to cater to them accordingly. So this is the feedback which investors have given. Promoters, again, promoters basically the business, the entrepreneurs who get the investments from us. I would especially want to highlight the feedback of Sanjay. He's having a stationery shop, running the station. This is the first non-Muslim who got investment through Rehbar, and it's very interesting what he had to say. In fact, I asked him, okay, for Muslims, interest is haram, and that's why they have to look at non-interest bearing securities options for getting invested. But why do you want to come to us? And he said something very interesting. He said, all my life I have lived in Shivaji Nagar, that's a particular Muslim area, and there is one thing I have learned, and all my Muslim friends used to tell this to me, and I've learned this from my experience. He exactly used this word: there is no barakat in interest. I said, a lot of Muslims also do not believe in what you're saying, and here you have a non-Muslim who is saying that there is no barakat in investment. He says, I can get money from those non-Muslims, Marwadis, वगैरह, so I can get the money from them easily. But I know if I get the money from you on these principles, I'll be able to sleep properly at night. This is something which a non-Muslim promoter has said. So exactly, I have approached Rehbar Funding as I realized over the years there is no barakat in interest. That's what he said. Rehan Sumar, of course, he's among us. Inshallah, he'll share his experience as to why he took money from us and how it has been. It's been about 5-6 months since he's been with us, and we are doing a second round of funding for him, inshallah, another couple of crores. So he'll share his experience. And then there's another promoter, Mustafa. He's again, he's going to raise about 200 crores of funding, in fact, in a couple of months. And he raised just 1.5 crores of funding through Rehbar. So he said, for me, it's not really this 1.5 crores. 1.5 crores, actually, a couple of crores are lying in my bank account right now. The reason why I want to take money through Rehbar is because I want to prove that something of this sort is possible. So that's the deal which I have done for him. Alhamdulillah. Yeah, Rehbar Business Performance Index. We have recently created this index. The idea was to really kind of get a metric with which we can understand how the performance of Rehbar has been so far. Typically, the index, the green line basically shows the performance of Rehbar investments. And this I have compared with the other investment options like that's not visible. The Sensex performance, the gold performance, the Kotak Mahindra 1-year fixed deposit, and a Tata fund. I've just taken examples of what is available otherwise and kind of compared the performance of Rehbar. So Alhamdulillah, if you can look at it, Rehbar has
significantly outperformed all the other conventional and other alternative products which are available in the market for investment. Alhamdulillah. The average return typical investor which he has earned on an average has been 24.85% over this period. Alhamdulillah. Yeah. So that's about it. Inshallah, if you would like to know more about Rehbar, we have a website, www.rehbar.co.in. Inshallah, you can visit and you can get more details about it. And yeah. Whatever questions, आपको जो सवालात ज़हन में आते हैं, you can start making a note of that, so that as soon as we start the panel discussion after a few more presentations, you have the opportunity to go straight ahead and ask the questions and queries that you might be having. Could be bothering you. So we just go through this. This is Rashid from Rehbar Financial Consultants. Today we are at Richmond Town, where we have the monthly profit calculations. So as you can see behind me, we have the various promoters and a few investors who are sitting, and the profit calculations happen here in the beginning of every month. And we also get to know about the businesses, any problems they're facing, and how their business has been performing. This is something that we do every month in the beginning, so that by the second week we can distribute the profits of the investors among the profits of the businesses among the investors. So alhamdulillah, this concept has been going on for about 2 years now, where businesses have been taking investments from Rehbar and giving steady profits. And alhamdulillah, we plan to spread this to other cities of India, and as well as have a global footprint in terms of getting investors from across the world, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Myself, Ahmadullah, proprietor Nasir Medicals. My shop is located in Chowai-Dargah. I'm doing business since 2000. By the grace of Allah, I want to know about Rehbar. I am associated with Rehbar right now. I've taken investment. I think it was about a year ago that Ashraf Bhai invited me for an event in Mumbai, where I think Rehbar was being introduced for the first time. And for me, it was very interesting, because my business is about building sports facilities and sports infrastructure. It's a growing business, and in any business, you always need funds to keep growing. My aim actually of doing the business and growing the business was two. One is to be able to, be, let's say, Allah Ta'ala provides this for everybody, and it is fixed for everybody. So that it is, in whichever way they will still get it. But if Allah would make me a Zariya to provide the risk to people and make changes in their lives, that would be, something which would make it worth it for me to, let's say, do the business and increase the business. The second thing, of course, is to raise the funds in a halal way. I remember there was an instance once when, due to requirements, I was very close to taking an overdraft facility from a bank, and everything was done. It was, I think, about 20 lakhs that was being given by the bank, and the next day, the person from the bank was to come and take my approval on the acceptance, or my acceptance on the approval from the bank. Actually, I didn't sleep the full night, thinking of of what I was getting into, and like Mufti Sahib said, it's like waging a war with Allah Ta'ala and the Prophet, which is not a very happy thought. So next day, when the guy from the bank came, and he said, okay, you just need to sign this and everything is done. I told him, sorry, I can't sign this anymore. He said, it's just an overdraft facility, you don't have to use it, it's just going to be lying there. Even if you don't want to use it, it's still fine. That doesn't happen in the business. If money is there, it's going to be used. So, Alhamdulillah, Allah guided me at the right time, and I rejected that overdraft facility. So, I think a couple of years later, this opportunity came, and it's simple. If you have faith in Allah Ta'ala and believe in His directions, He opens the doors for you. So that's what I actually got from Rehbar. They're absolutely professional in the way they do things, and like
Brother Mudassar said, that's very important as well. To professionally, portray yourselves, doing things in an Islamic way, but it has to be professional, and that's part of, let's say, why I do business as well, and why the growth of the business is necessary, because each person has his own let's say, circle of people who he influences. So the person, the imam of the mosque, has his circle, people visiting the mosque, people doing different businesses or different, let's say, jobs or occupations are influencing people in those jobs and occupations. And especially in today's date and age, where what we face with Islam and Muslims, and being brandished by maybe less than 1% of the Muslims doing things, the rest of the community is being brandished. It's more and more important that we as Muslims spread in every field and show ourselves, or show Islam in the true form. And that is one of the, let's say, how should I put it, my goals of doing business. I deal with a lot of companies, from Europe, from the US, and even in India, a lot of the companies whom we deal with, or people who we deal with, are non-Muslims. And the aim is that they should feel that they might have whatever feelings about Muslims in their mind, but when they want to do business or they want to deal with somebody, they must feel that kaam isi se karana hai. They should have the satisfaction and the confidence that agar Musliman hai to kaam acha hoga. Unfortunately, that doesn't always happen. But that should be our goal, and that should be our let's say, philosophy behind what we do. Like I said, the risk is fixed. So you can do it, get it the halal way, or you get it in the non-halal way. Fortunately, with Rehbar and Brother Mudassar came to my office, we discussed few things, and I think within a few months' time, we had raised funds, I think 5 times more than we actually anticipated. It was more like magic that things happen, and alhamdulillah, it given me confidence also to take up new projects and to do more business. Yesterday again, we were discussing another opportunity where we could increase business, and it's a good feeling when when there are about 35 investors in my business, and it feels good that there are 35 people who are benefiting from what I am doing. Like I said, their risk is fixed. They could get it from other sources as well. But being, let's say, a medium through which they get their risk makes me feel good. I think again, talking about Rehbar is we need to help them and support them, and do whatever we can. I think, like he mentioned, do something in Mumbai as well, and try and spread this efforts right across. Because I think this is the need of the hour. I think if we had Islamic finance, there would never be any recession or depression, any economic depression in the world. The correct way of financing would automatically have constant, let's say, demand supply situation. It's now sometimes you have a situation where false demands are created, which creates false supply, and then everything falls apart. So alhamdulillah, like I said, for me this is a godsend opportunity, and I've been very, very happy with what we've been doing, and inshallah my effort is to try and grow the business and influence and help as many investors as possible. Jazakallah, Rehan bhai. That was our first target that we initially put, and I think then once he put it online as to this business proposal, I think within a week's time, the 20 lakhs were already there. There were more people wanting to invest. So he said, can we increase it? So then we added another product. So I think another 3 days and it became 40 lakhs. And he said, can we add some more product? So ultimately, I think we closed at 1 crore and 6 lakhs. And I said, that's it now. There were still more people. I said, let's start with this now, then we take it, to the next level. So alhamdulillah, it was again, like said, magic that things happen. And now it's 5 months that we have been doing business, and we've been, alhamdulillah, we managed to give at an average of about 30% in return. So it's also the barakah and the way that the money comes in that I think also helps the business to grow. So
So the model is very clear, जैसे इन्होंने समझाया, रहबर पैसों को हाथ नहीं लगाएगी, इन्वेस्टर डायरेक्टली GoSports में इन्वेस्ट करता है, 1 करोड़ 6 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट हुए, and look at the satisfaction Rehan bhai has, कि out of those investments, he is now at the source of earnings of 35 families, 35 people, 35 families, right? तो जब एक अच्छा प्रोडक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे एक ज़बरदस्त डिमांड आ जाती है, जिसकी वजह से रहबर नाउ इन टर्न, इट वाज नॉट रेहान भाई गोइंग टू रहबर कि मुझे और पैसे चाहिए, रहबर उनके पीछे पड़ गए कि भाई आप एक स्क्वॉश कोर्ट का डील कर रहे हैं, तो इसके साथ ही इज इनटू स्पोर्ट्स टर्फ्स, सरफेसेस बेसिकली, तो टेनिस कोर्ट और स्क्वॉश कोर्ट और एस्ट्रोटर्फ और ये सब, तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस थी, तो जैसे फंड्स इनको मिलते गए ये एक प्रोडक्ट्स ऐड करते गए, और वो जो 20 लाख का इनिशियल जो डील करना था वो 1 लाख 6 करोड़, एंड इट्स गोइंग ऑन बिकॉज he's been given consistent returns back to the investors, not to Refer, back to the investors. वहाँ पर और ज़्यादा डिमांड है कि भाई GoSports पे हमको इन्वेस्ट करना है, एंड दैट्स हाउ दिस इज बिल्डिंग अप. तो इस तरीके से कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो इन्वेस्टर्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू पुट द मनी एंड गेट रिटर्न्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. और जब प्रोजेक्ट है, किसी को एक्सपैंड करना है, बैंक में नहीं जाना है लेकिन फाइनेंस की ज़रूरत है, गेट द प्रोजेक्ट इन प्लेस, रहबर विल गाइड यू कि किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है, एंड देन यू कैन स्केल अप योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. दिस इज द रहबर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बोथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज बिजनेसेस. रहबर का रोल क्या है? सिर्फ रहबरी करना, दोनों को, उनको कनेक्ट करवा दिया, ड्यू डिलिजेंस कर लिया, बिजनेस वर्दी है कि नहीं वो देख लिया, अगर नहीं है तो क्या स्टेप्स लेना है आपको वो ले लें, एंड देन मूव ऑन. सो दिस इज माशाल्लाह व्हाट रहबर डज. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, सो हमने कुछ सोशल इन्वेस्टमेंट्स देखे, कुछ सोशल प्रमोटर्स को देखा, हमने ये रेहान भाई का जो प्रोजेक्ट देखा, करोड़ रुपया और मजीद 50 लाख करोड़ रुपया जो भी रीच चल रही है बात माशाल्लाह. अब हम एक नेक्स्ट स्केल पर देखते हैं कि रहबर के डोमेन में एक 8-10 करोड़ रुपए का डील किस तरीके से होता है. सो मैं इनवाइट करूंगा ज़कीउल्लाह शरीफ साहब को कि वो मिम्स के बारे में थोड़ा बताएं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वैसे मेरा इंट्रोडक्शन तो शुरू के इस प्रोग्राम से ही हो गया था, फिर कुछ लोग बाद में आने के बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ. और सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आप लोगों के दरमियान इस शहर में, यानी बॉम्बे सिटी में, मुझे आज यहाँ पर खड़ा है. वैसे मैं बेंगलोर से हूँ और हमारी कंपनी का नाम MIMS बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड है. इसका मैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम ज़कीउल्लाह शरीफ है. मेरा क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर है. मैं बेंगलोर से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदुस्तान के यानी कि इंडिया के बहुत से अच्छे प्रोजेक्टों में काम किया हूँ, जैसे कि कुद्रेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट, और ऐसे जगह पे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स की जगह पे मेरा काम हुआ है. फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस मिडिल ईस्ट में मैंने एक्सपीरियंस पाई है. सल्तनत ऑफ ओमान और बहरीन में मैं कुछ अरसा रह चुका हूँ और वहाँ पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान और वहाँ के सुल्तान के जो फैमिली के विलास हैं उस विलास को कंस्ट्रक्शन के तर्जुबे से भी, और बहरीन में भी मैंने बहुत से बड़े प्रोजेक्ट किए हैं. इन सब काम करने के बाद टोटली अबाउट 35 ईयर्स एक्सपीरियंस मेरी है इस फील्ड में. करीब 10-12 साल पहले मेरी मुलाकात मेरे और 3 पार्टनर से हुई जो IT इंडस्ट्री से में हैं, जिसमें से एक यहाँ पे हैं जो मेरे को फाउंडर हैं, सैयद अयूब पाशा. ये MIMS बिल्डर्स में डिज़ाइन और मार्केटिंग पूरी तरह से चलती. वैसे मेरा मकसद यहाँ पर आने का आज ये है कि पहले तो मैं अपनी कंपनी का प्रोफाइल बता दूँ
और बाद में ये बताऊं कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, रहबर से मेरा क्या चाहता हूँ, रहबर से मेरा क्या ताल्लुक है, रहबर से मैं कैसे जानता हूँ। हम लोगों ने कंपनी फॉर्म करके करीब 12 से 13 साल हुआ है, अबाउट 12 to 13 ईयर्स, 13 फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से लेते हैं तो 12 और 13 की एक हिसाब मिलती है। इन 12 साल में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और अल्लाह इज वेरी काइंड टू अस, वी हैव completed 11 projects and delivered successfully, for which we have been appreciated not only by the customer but also we have been awarded by the various agencies for our works, हमारी timely delivery और quality के लिए। वैसे हमारे जो 13 प्रोजेक्ट्स, 11 साल में हमने 13 प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें जो 11 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, बहुत से उसमें जो है रेसिडेंशियल विलास हैं जो गेटेड कम्युनिटी कहलाते हैं। बैंगलोर में MIMS बिल्डर्स एक नाम और पा चुकी है और हमारे कदम बहुत मजबूत हो चुके हैं। जब हम लोगों ने कंपनी फॉर्म की तो हमने एक रिजोल्यूशन की थी, हमारी बेसिक प्रिंसिपल एक ही थी, हमारे पार्टनरों से एक ही, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक ही ये थी कि हमारी कंपनी शरिया बेस होगी। वी विल नॉट टच रिबा, वी विल नॉट टच इंटरेस्ट, कम व्हाट में। तो पहले तो हम लोगों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जो 1-2 छोटे प्रोजेक्ट्स किए, अपने खुद अपनी रकम उसमें डालकर अपनी जो जमा रकम थी उस रकम से हमने काम शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और कामयाबी अल्लाह की तरफ से हमें मिलना शुरू हुई, ऐसे हो रहा है कि अभी हमारे प्रोजेक्ट्स जो है ना बहुत बड़े स्केल में जा रहे हैं। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट 25 करोड़ से शुरू होता है, 25-30 करोड़ से शुरू होता है, और आज हम 200-300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स तक भी हमारे पास मौजूद है। अब इसलिए जब हमने बेसिक हमारा जो प्रिंसिपल है जो शरिया का बिजनेस, तो उस वक्त ये जब रहबर जिस दिन से रहबर फॉर्म हुआ है, उस दिन से हम लोग रहबर को जानते हैं। उनकी पहली मीटिंग में भी हम लोग शामिल थे, मगर उनका जो स्केल था, जो छोटा जो फाइनेंस था, वो फाइनेंस हमारे लिए सूट नहीं हो रहा। तो अभी रिसेंटली मुदस्सिर साहब ने एक मॉडल पेश किया है हमको, शरिया बेस्ड मॉडल, जिसमें मिनिमम हमारे लिए 10 करोड़ की जरूरत पड़ती है, और वो मॉडल हमारे लिए एक अच्छा साबित हो रहा है क्योंकि वर्केबल। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस रहबर से हमारा कोऑर्डिनेशन हो और हमको फाइनेंस मिले और हम प्रोजेक्ट करें। हमारी जो पिछली प्रोजेक्ट्स और आगे प्रपोजल जो है, उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे को फाउंडर सैयद अयूब पाशा आकर कुछ बयान करें। आपकी इजाज़त है? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Alhamdulillah, Mr. Sharif has kept you informed. What we do is, we are one of the unique company that we are a zero liability company. We are not only a Sharia compliant company, we are also a zero liability company. We are the only company on a week to week basis. Whatever the material comes, whatever the comes to the site, a weekly basis we clear the payments of all our suppliers also. These are to keep in a larger scale. We have done business of about 1 million square feet now. Alhamdulillah, we have developed most of our projects on Sharia based. We take investments. We also take investments purely on Sharia based, and this without Rahbar we have been doing. People invest with us on equity and they get profits according to what we sell, and we are very, very transparent to people, and we have been developing that. We have non-Muslim investors with us on equity basis. So Alhamdulillah, that is going well.
the project that we are talking about, how after talking to Rehbar, and Rehbar is a good negotiator, as they say, and they have they do their due diligence. Quite a lot of friends of ours are known to Rehbar, and they were of the opinion that we should be associated with Rehbar. We should open our company to bring in Rehbar's investments, through Rehbar investments, because they have done quite a lot of investments with us and they have seen a lot of profits. They say, why not you guys open up for Rehbar so that we can do a larger, and the community can become more open on this. So we gave them an opportunity and they discussed with us, and we have given a business, one of our project, a villa project on a 2-acre of land for 32 villas, very exclusive villas, which we are going to build on that. And we have done quite a tough negotiations with the CEO and everybody. It's purely on equity, what we are going to do it. And we as a company would like to keep things on very basics. भाई देखो, आज ये कॉस्टिंग हो सकती है ये बनाने की, और ये कॉस्टिंग हो सकती है सेल करने की. दिस इज मिनिमम. फिर जो इन्वेस्ट करता है उसके नसीब, अल्लाह करे 500% हो जाए, 200% हो जाए, वो उसके नसीब. So that's how we always believe in business. Alhamdulillah, Allah has been kind to us that we have given returns. The horse's mouth has spoken to Mudassar and his team that people have earned 500 times of what they have put in. That's typically 1 or 2 cases, 3 cases, 4 cases it could be. But what we have seen is, Alhamdulillah, we go and sleep by आराम से मगरिब इशा पढ़ के जाके सो जाते हैं हम लोग, कोई फिक्र नहीं. Being a zero debt company, a non-financial company, a zero liability company, ये इसका फायदा है कि हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं हम लोग, और किसी को जवाब देना नहीं पड़ता है. There's a very good customer of mine who is Ernst & Young का senior partner है. So he's a client of us, and we have developed a very good rapport, and I sit on their board in one of their company. I'm an investor with them and I sit on their board. So he says to me, you do this without taking finance from bank. One thing you have eradicated, that you do not work for the bank. I don't work for the bank, Alhamdulillah. So he says there is no Sunday. You don't have a holiday with the bank. Every Sunday also you have to earn and pay to them. Whether it is a Sunday or a Saturday, aap mar gaye to bhi interest, you keep paying to them. So that's how it is. So equity based pay, it is Islamic based pay, it is good. The project that we are talking about, it's an investment of about, the whole project is about 35 crores, where we are looking for an investment of about 10 crores. And we are about to start this project in a very close quarter, probably in the next next 3 months we would be starting this project, inshallah. A little bit about the details, I'll just give one on a brochure about our company, which will give you a little more larger to understand what MEMS developers are. Inshallah, after the discussion, yeah. People will get it. So now it's time for your questions, and the panel will be here, inshallah. Can we have the setup? मैंने पहले बात कर ली है. एक वाक़या जो मुझे इंग्लैंड के सिलसिले में याद आया, और मेरे समझ से उसमें बड़ी तक़वियत है ईमान के लिहाज से, कि इंग्लैंड में एक मुस्लिम कपल को मकान जब मिलता है तो उनका एक अंग्रेज़
पड़ोसी बड़ा खुश होकर के उनको मकान की मुबारकबाद देने जाता है कि भैया आज आपको मकान आ गया है, और वो कपल देखा कि रो रहे हैं। इन्होंने पूछा कि अरे भाई आज तो खुशी का मकाम है और आप लोगों की आंखों में आंसू हैं। तो इन्होंने बताया, जो मुस्लिम पड़ोसी थे, कि ज़िंदगी में पहली बार हमने रिबा पे मकान लिया है, और इंग्लैंड जैसा मुल्क है, यहाँ पे अपना मकान नहीं बन सकता, और इस वजह से हमें रद्द करना पड़ा, लेकिन हम आज अपने अल्लाह के हुजूर बहुत शर्मिंदा हैं। उसने कहा ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मुझे मौका मिला तो मैं इंग्लैंड के बैंक का गवर्नर बना दे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर बना दे, और 20 साल के बाद वो शख्स गवर्नर बनता है। जब इस इस्लामिक फाइनेंस वहाँ लॉन्च होता है तो वो अपना वाक़या बताता है कि मुझे इस्लामिक फाइनेंस के या रिबा के बारे में बहुत साल पहले इस तरह का वाक़या पेश आया था। तो किसकी दुआ किसके हक़ में कब अल्लाह ताला कबूल करेगा हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के एक बहुत अहम फैसले के नफाज के सिलसिले में यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं। यहाँ कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के बात किया जाए, यहाँ पे कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि किसी को धोखा दे के किया जाए, बल्कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए मुश्किलात हैं, और जिनके पास पैसे हैं उनको कैसे मिलाया जाए कि दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाए, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके भी रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाए। तो सिर्फ एक ऐसी कोशिश है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के कानून के दायरे में रहते हुए, मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, और मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा कोई और सोशल वर्क या बिजनेस वर्क हो सकता है। यही मेरे तासुरात हैं, मेरे रहबर के लिए मेरी दुआएं हैं मेरे दिल से। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह ताला इनके ज़रिए और ज़्यादा लोगों को हौसला दे जो पूरे हिंदुस्तान में इस तहरीक को लेकर के अपने अपने शहरों में इस तरह। IIM बेंगलोर प्रोफेसर आर्य वैद्यनाथन ही सेज कि हिंदुस्तान में 50% से ज़्यादा छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, जो पूरी इकोनॉमी का 50% छोटे कारोबार से कंट्रीब्यूट होकर इंडिया के GDP को मिलता है। वेयर इन लोगों को बैंकिंग नहीं मिल पाती है। जो बैंकिंग के थ्रू जो पैसा मिलता है ये बड़े बिजनेसमैन को मिलता है, और थ्रू क्रोनी कैपिटलिज्म यानी जो पॉलिटिशियन के दोस्त होते हैं जनरली उनको मिलता है। तो आम आदमी जो है, जो कि हम कह सकते हैं मेडिकल स्टोर वाला या स्त्री वाला, नारियल वाला या किराना स्टोर वाला, तो इनके लिए तो कमानी बहुत सख्त है और दूसरे इनको क्रेडिट नहीं मिलती। बैंकिंग इज नॉट फॉर देम। तो थ्रू रेबर मैं ये देख रहा हूँ कि जो छोटे बिजनेसमैन है और जिनको क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है, इनको शरिया बेस्ड क्रेडिट मिल सकेगी, एंड इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ कॉमन मैन, एंड it will be a truly social inclusion. I can understand this. So at this point of time